أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا احسان عظیم آج مسجد میں جمع ہونے کی توفیق رسول عطا فرمائی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. محترم حضرات، قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پچھلی جمعہ میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ثنا و خوانی مدح خوانی ہوئی تھی. ہر نبی کا واقعہ اگر ہمارے ذہن میں ہے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے. اگر واقعات میرے نبی کے انبیاء کرام کے حالات معلوم نہیں ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر نبی کے تھوڑے تھوڑے واقعات مکمل تو بیان نہیں کر سکتے، جتنی معلومات ہے اتنے واقعات بیان کریں. اب پرانے انبیاء کے واقعات میں کچھ معاملے ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ ان میں اسرائیلیوں کا دخل ہو گیا ہے. اسرائیلیات بہت ہیں. اسرائیلیات کا مطلب یہ ہے کہ یہودی عیسائی یہ لوگ مل کر کچھ واقعے اپنے کالپنک انداز میں بنا کر من گھڑت اس میں داخل بھی کر دیے. اب ہم اسی واقعے کو لے سکتے ہیں جس کی تصدیق میرے نبی نے کہیں نہ کہیں حدیث پاک میں کی ہے، یا کسی واقعہ جس کے طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. ایسے تو کئی واقعات حضرت آدم سے منسوب ہیں، شیش سے، نوح علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، بہت واقعات ملتے ہیں. اس میں ملاوٹ بہت ہے، اس لیے مختصر واقعات جس کی نشاندہی قرآن و حدیث سے ہوتی ہے وہ بیان کرنا مناسب ہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. آپ بڑے بزرگ حضرات ہیں، آپ نے سنا ہے بارہا کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو 2 حمل ہوتے تھے. ایک بیٹا ایک بیٹی جڑوا ہوتا تھا. جو پہلے حمل سے جڑوا بیٹا ہوتا وہ دوسرے حمل کی بیٹی سے نکاح ہوتا، جو دوسرے حمل کا بیٹا ہوتا وہ پہلے حمل کی بیٹی سے نکاح ہوتا تھا. ایک ہی باپ کے بچے ہیں، دنیا بڑھانے کے لیے ایسا شادی کرتے تھے. یہ کتابوں میں قصص الانبیاء وغیرہ میں لکھا ہے، مگر علماء اکرام اس پر بحث کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ بہن بھائی میں جو رشتہ ہے اسے رشتہ اخوت کہتا ہے اور پاکیزگی کہتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ مناسب
کوئی اور بات بھی کر سکتا تھا، مگر اسی بات کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اس میں بہت سے اسرائیلیات جمع ہو گئے ہیں. بڑی لمبی طویل ہے، علماء اکرام نے اس پر بحث کی ہے کہ کیا ہے. اس سے کوئی عقیدہ تو نکلتا نہیں ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں. اگر عقیدہ نکلنا ہوتا تو بیان نہ کرتے. اس طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اولو العزم انبیاء اکرام میں سے ایک نبی ہیں، 1,24,000 انبیاء اکرام ہیں، ان میں سے 5 انبیاء اکرام کو اولو العزم کہا گیا، سینئرز. 1,24,000 میں سینئر، اس میں سے بھی چھانٹ لیا گیا، سینئر ہے 5. کون کون؟ پہلے اولو العزم نبی حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، پھر حضرت عیسیٰ. آخر کا نام تو آپ کو یاد ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم انبیاءوں میں بڑے سینئرز، جو 5 اگر گن کر نکالا جائے بڑے انبیاء کون ہیں، تو اس میں پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے. ان کو اولو العزم انبیاء کہتے ہیں، انبیاءوں میں بڑا مرتبہ رکھنے والے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 یہ اولو العزم ہیں. پہلے صاحب شریعت نبی کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. صاحب شریعت نبی کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. جب حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ آیا، انہوں نے تبلیغ فرمائی. علماء اکرام فرماتے ہیں ان کو بہت لمبی طویل عمر دی گئی تھی، 900 سال 1000 سال کی عمر بتاتے ہیں. اتنی لمبی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے 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 صرف 80 لوگوں کو مسلمان بنائے تھے. کتنے؟ 80 لوگوں کو مسلمان بنائے تھے. کتابیں بتاتی بڑی قد و کاوش، 1000 سال کی محنت کا جو پھل ہے حضرت نوح کے لیے صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے. اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 60 پر 3 سال. 60 پر 3 سال کی عمر میں میرے نبی نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ 1,24,000 صحابہ اکرام، 60 پر 3 سال کی عمر میں. اگر میرے نبی کو 1000 سال کی عمر دی جاتی تو کتنا سونے پہ سہاگا ہوتا. یہ عمریں تو اللہ عطا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. 1000 سال حضرت نوح کو عمر دیا کہ دنیا میں زندگی کرو، تبلیغ کرو. میرے نبی کو 1000 سال نہیں دے سکتا تھا. کیوں؟ میرا نبی تو بڑا محبوب ہے، جلدی آ جا، رہنا نہیں تجھ کو، تو بڑا حبیب ہے، مجھ سے جدا کر کے تجھے دنیا کے لیے بندوں کے لیے عطا کیا ہوں، بہت بڑی بات ہے. 60 پر 3 سال زندگی گزارنا، خدمت کرنا، جتنے ہوں گے اس کے بعد میرے پاس آ جانا. میرا محبوب ہے، تجھے کیسے چھوڑوں گا. یہ عمریں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی خدمت کے بعد 80 لوگوں کو مسلمان بنائے. اس کے بعد لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. جب انکار کرنا شروع کر دیا، آپ مایوس ہو گئے اپنی قوم سے کہ اب یہ اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے. کہا یا اللہ میں مایوس ہو گیا ہوں ان سے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تیرا کوئی عذاب بھیج دے. اب قوم صرف انکار نہیں کرتی تھی بلکہ آپ کی بے حرمتی کرتی تھی، آپ کے اوپر تکلیفیں ڈالتی تھی، پریشانیاں ڈالتی تھی، الزامات ڈالتی تھی، نہ جانے کیا 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 کرتی تھی. یہ تنگ آ کر جو ہے اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے تنگ آیا ہوں، مایوس ہو گیا ہوں، میں ان پر کوئی عذاب بھیج دے. اچھا عذاب بھیج دوں؟ ہاں یا اللہ بھیج دے. اچھا چلو عذاب کے لیے چند دانے یعنی بیج زمین میں بولو. یا اللہ کیا کرے گا؟ کہا میں پانی کا عذاب بھیجوں گا
اس پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے تمہیں کشتی بنانا ہے، اور کشتی بنانے کے لیے تختے کی ضرورت پڑتی ہے، لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، لکڑی کے لیے درخت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ درخت پیدا کرنے کے لیے زمین میں بیج بو، ابھی زمین میں بیج بویا جائے گا، پھر ابھی سے وہ درخت پیدا ہوگا، درخت موٹا بھی ہوگا، اس کے بعد اسے کاٹا بھی جائے گا، تختے بنائے بھی جائیں گے، اس کے بعد کشتی بھی بنائی جائے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے نوح کشتی بنانے کے لیے دیکھو دنیا میں بڑے بڑے درخت کون سے ہیں، ان درختوں میں سے کوئی لکڑی لے کے آؤ، نہیں کہا کشتی بنانا ہے، زمین میں بیج بو۔ حضرت نوح نے تو نہیں پوچھا یا اللہ ابھی درخت کے لیے زمین میں بیج بوؤں گا، وہ درخت کب اٹھے گا اور میں کب کاٹوں گا؟ حضرت نوح کو معلوم ہے خدا کی قدرت بہت بڑی ہے، تو کشتی بنانا ہے، زمین میں بیج بوئے، درخت اگایا، او عالیشان درخت، بڑی کشتی بنانا ہے، عالیشان درخت۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں کشتی بنی نہیں ہے، اس سے پہلے حضرت نوح سے پہلے کشتی بنی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت نوح پہلے نبی ہیں، حضرت آدم، اس کے بعد حضرت شیث، حابیل قابیل، 2-4 اور، اس کے بعد حضرت شیث کے بعد فوراً حضرت نوح۔ دنیا کی نئی زندگی ہے، زیادہ نبی آئے نہیں، زیادہ لوگ آئے نہیں، زیادہ دنیا چلی بڑی نہیں، ٹیکنالوجی آئی نہیں، ابھی پہلی کشتی حضرت نوح بنا رہے ہیں، پہلی کشتی حضرت نوح بنا رہے ہیں۔ اب جب درخت بڑا ہو گیا اور کاٹنے کے لیے کسی مزدور کو لگائے، کاٹے، چھپڑے بنائے، اب کشتی بن رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح کشتی بنانا مگر میری نظروں کے سامنے بنانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نوح کشتی بنانا میری نظروں کے سامنے بنانا۔ یا اللہ پوری کائنات تو تیرے نظروں کے سامنے ہے، یہ کیوں نوح کو ایسا بول رہا ہے؟ میری نظروں کے سامنے بنانا، میری نگرانی میں بنانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نوح تو کشتی بناتا جا، میں تیری حمایت کرتا جاؤں گا، تجھے بتاتا جاؤں گا کہ کیسے بنانا ہے، اور میں دیکھتا رہوں گا، تو بناتا رہے گا۔ کشتی کو بنانا میری نظروں کے سامنے۔ اب کشتی بن رہی ہے اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ اب لوگ ٹھٹا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ نوح اتنے دن سے کہتا تھا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کچھ دیوانے باتیں کر رہا تھا، اب کام بھی دیوانے کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے عذاب آئے گا، بہت بڑا پانی آئے گا، اس میں وہ پانی سے یہ کشتی بچائے گی، کیسے ہوگا؟ یہ لوگ ٹھٹا اڑا رہے ہیں۔ پہلی بار جب کوئی چیز بنے گی تو ٹھٹائی تو اڑے گا، ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں حضرت نوح کا لوگ۔ اللہ کہتا ہے نوح گھبرانا نہیں، تو نے میرے کام کو پورا کیا ہے اور میری نگرانی میں بنا رہا ہے، ان کی باتوں پر توجہ نہ کرنا، تو کشتی بنانا۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں۔ اب جب کشتی مکمل ہو گئی، حضرت نوح نے فرمایا اے میرے چاہنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، کشتی میں آ جاؤ، جو کشتی میں ہے وہ نجات ہے، جو باہر ہے وہ فنا ہو جائے گا، عذاب کا مستحق ہو جائے گا، عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔ تو معلوم ہوا دنیا ابھی بنی تھی، اور پہلی بار دنیا بننے کے بعد تھوڑے دنوں بعد پہلی بار دنیا ختم ہو رہی ہے۔ حضرت نوح کے پاس جتنے لوگ ہیں اتنے ہی لوگ ہیں پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ وہاں لوگ تھے، ادھر بھی بہت دور لوگ تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنے ہی لوگ تھے جہاں حضرت آدم تھے۔ تو اب حضرت نوح نے فرمایا کہ کشتی میں آ جاؤ، اگر باہر رہو گے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اب لوگ کشتی میں آ گئے، جتنے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا۔ اب جو جتنے لوگ نافرمان تھے وہ تو ٹھٹائی اڑا رہے تھے، ابھی بھی ہم نہیں آئیں گے۔ اب ان کو تو بلانا چھوڑ دیا، اپنا سگا بیٹا
अपना एक सगा बेटा हजरत नूह का, वो भी बाहर था। कहा बेटे तू भी आ जा। कहा बाबा मैं नहीं आऊंगा, आपकी बात पर मुझे एतबार नहीं है। कहा मेरी बात पर एतबार नहीं है, अभी पानी आ जाएगा, पानी में डूब के मर जाएगा। कहा बाबा अल्लाह ने आंखें दी है, अगर पानी आएगा तो मैं देखकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, तुम्हारे पास तो नहीं आऊंगा। दूसरी मर्तबा फिर पुकारा, बेटा आ जाओ, देखो पानी आ रहा है। अब पानी आना शुरू हो गया। अब किताबों में ऐसा लिखा है कि हजरत नूह को कुछ निशानियां बताई थी कि ये पानी का अजाब आने से पहले क्या होगा, ये निशानियां बताई थी। वो क्या निशानियां थी कि ये चूल्हे के अंदर से पानी निकलना शुरू होगा, चूल्हे के अंदर से पानी निकलना शुरू होगा, तनूर के अंदर से, और निकलते 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 पूरा गांव होते होते पूरी दुनिया में ऐसे ही वो पूरा फैल जाएगा। पानी जमीन से भी आएगा, आसमान से भी बरसेगा, ऐसा पानी है। ये निशानियात बताए थे। जब ये निशानियां बताते थे तो आपके हाथ पर बैयत करने वाली एक बूढ़िया भी थी। उसने कहा था हुजूर जब अजाब आ जाए मुझे बुला लेना। इन्होंने कहा था हाँ जब अजाब आ जाए बुला लूंगा। तो फिर थोड़े दिनों बाद फिर वो आ जाती थी, हुजूर अजाब आ गया, कब आएगा, मुझे बुला लेना। हाँ बीबी मैं आपको बुला लूंगा। 3-4 मरतबा आई तो 5वां मरतबा हजरत नूह ने कहा बीबी माँ तुम आराम से बेफिक्र रहो, जब अजाब आएगा मैं फौरन आकर आपको इत्तला करके बुला लूंगा। जब इतना कहा तो वो बेफिक्र हो गई, अपनी झोपड़ियां में आराम करने लगी, अल्लाह अल्लाह करने लगी। अब जब अजाब आया तो हजरत नूह अपने बेटे को बुलाने में लग गए, ये बूढ़ी माँ को भूल गए। अपने बेटे को बुलाने में लग गए। ये जो बूढ़ी माँ आकर पूछती थी जब अजाब आएगा मुझे बुला लेना, तो इसको भूल गए। अब हजरत नूह ने फरमाया जितने अंदर हैं वो बच जाएंगे, जितने बाहर आएंगे गारत हो जाएंगे। अब जो अंदर हैं वो तो इनके हैं, जो बाहर हैं वो इनके नहीं है। उन बाहर होने वालों में एक बुढ़िया भी तो है जो इनकी है मगर बाहर है, जो इनकी है मगर बाहर है, भूल गए हैं। अब हजरत नूह अपने बेटे को बुला रहे हैं। 3री मर्तबा बुलाया, बेटा आ जाओ। अब जब 3री मर्तबा बेटे को आवाज देने लगे पानी आना शुरू हो गया। अब सब लोग चढ़ गए थे, उसमें जानवर भी ले गए थे, एक बकरा, एक बकरी, एक बैल, एक बैलनी, एक ऊंट, एक ऊंटनी, ऐसे जो दुनिया में जो चीज चाहिए था वो सब चीजों को उठा के रख लिया। अब इनके बुलाने पर सब आ गए थे, जानवर भी आ गए थे इनके बुलाने पर, इन वाले भी आ गए थे। अब बेटा नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है? बेटा नहीं आ रहा है। अब कहा क्या करूं या अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। नहीं आ रहा है, 3 मरतबा पुकार चुका। अल्लाह ने फरमाया 3 मरतबा बुला चुका, वो आया नहीं। तो 3 मरतबा बाप के बुलाने पर बेटा नहीं आया तो अब वो तेरा नहीं है, अब वो तेरा नहीं है, वो तेरा अहले बैत नहीं है, अब वो तेरा घर वाला नहीं है, वो तेरा अपना नहीं है, उसे छोड़ दे। हजरत नूह आंखों से आंसू बहाने लगे, या अल्लाह मेरा बेटा। कहा अल्लाह ने नूह आंसू मत बहाना, तुझे मैंने नबूवत दी है, इसका ख्याल रखना, आंसू मत बहाना। जकरिया के गर्दन पर आरा चल रहा है, या अल्लाह आरा चल रहा है, ऐ जकरिया आवाज न करना, अगर उफ करेगा नबूवत छीन ली जाएगी, तू नबी है। अय्यूब अलैहिस्सलाम में जख्में पड़ गई है, कर्रा रहे हैं, अगर कोई शिकवा लब पर आएगा अय्यूब मैंने तुझे नबूवत दी है, नबूवत छीन ली जाएगी। बड़े ओहदे जो मिलते हैं उसके पीछे इतनी ही परेशानियां भी होती हैं, बड़ी परेशानियां भी होती हैं। जिन्हें औलाद अता करता है औलाद के पीछे भी परेशानी होती है। यह नहीं कि औलाद मिल गया, औलाद बड़ा मोहब्बत वाला मिलता है, औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी दौलत है हमारी औलाद, मगर उसके पीछे भी परेशानियां लगी हुई होती हैं। मेरा बेटा क्या होगा? हजरत नूह 3री मरतबा बुलाए, वह नहीं आया। कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम उससे मायूस हो गए। मायूस होने के बाद
حضرت نوح علیہ السلام کشتی کا دروازہ بند کر لیتے، اس بوڑھیا کو بھول جاتے ہیں، کشتی کا دروازہ بند کر لیے، بوڑھیا کو بھول گئے، اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی پانی آیا، آسمان سے بھی آیا۔ اب ان کا بیٹا پہاڑ پر چڑھے گا تو بھی پانی نہیں چھوڑے گا، پہاڑ کے اوپر آسمان پہ چڑھ جائے گا پھر بھی پانی نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب نافرمانوں کے لیے جہاں کہیں بھی ہے پکڑ کے لے آئے گا۔ اب علماء اکرام نے اس بات پر بحث کی ہے۔ علماء اکرام جب ایسے ڈیفیکلٹ باتیں آتی ہیں تو علماء اکرام بیٹھ کر اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کا فلسفہ، کیا، کیوں ایسا ہوا؟ نبی کا بیٹا اور نافرمان نکل جائے، چھوٹی بات نہیں ہے نا۔ نبی کا بیٹا نافرمان نکل جائے، کالج کا پرنسپل اس کا بیٹا ان پڑھ ہو جائے، پوچھا تو جائے گا نا۔ اب علماء اکرام اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ نبی کا بیٹا نافرمان ہو گیا، تو بحث کرتے کرتے علماء اکرام ڈرتے ڈرتے ایک جملہ لکھتے ہیں، ڈرتے ڈرتے۔ اب علماء اکرام کیسا فیصلہ کریں گے؟ جتنی دماغ ہے، جتنا علم ہے علماء اکرام کا، اتنا ہی تو فیصلہ کریں گے۔ اب ڈرتے ڈرتے علماء اکرام نے ایک جملہ لکھا کہ نبی کا بیٹا ہے نافرمان ہو گیا تو اس میں نبی کا قصور نہیں ہے بلکہ اس بیٹے کی ماں کا قصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بیٹے کی جو ماں تھی وہ کافرہ ہے، بچے پر گود کا اثر زیادہ پڑتا ہے، باپ سے زیادہ ماں کا اثر پڑتا ہے۔ ماں کی ممتا نے ایسی پرورش نہ کی تھی کہ باپ کا وہ حکم مان لے۔ آپ گھبرے ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک نبی کا بیٹا اور اس کی ماں کافرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی کی بیوی کافر؟ ہاں، اس وقت پر جو کافر ہو مسلمان ہو اس کا مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، شادی بیاہ ہوتی تھی۔ میرے نبی کے آنے کے بعد یہ منسوخ ہوا، اس کے بعد کہا مسلمان مسلمان سے شادی کرے گا، کافر کافر سے، ٹھیک ہے؟ اس وقت پر ایسا ہی چلتا تھا، کافر ہو مسلمان ہو شادی ہوتی تھی، ازدواجی زندگی ہوتی تھی، معاملہ چلتا تھا۔ میں اللہ کا نبی جسے بلاتا تھا وہ آ جاتا تھا تو وہ مسلمان ہوتا تھا، نہیں آتا تھا تو بھائی ہو بیٹا تو رہتا، بھائی بھی رہتا، گھر میں بھی رہتا، مگر وہ کافر رہتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی۔ بہت سے نبیوں کی بیویاں کافرہ ہیں، انہوں نے بلایا مگر یہ آئے نہیں۔ تو آخرکار علماء اکرام ڈرتے ڈرتے ایک جملہ لکھتے ہیں کہ اس میں نبی کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا قصور نہیں ہے، نبی تو بلاتے رہے، مگر ماں کافرہ تھی۔ کافرہ ماں نے اپنے گود میں جو پالا تھا وہ پرورش دے نہ سکی کہ میری بات مان تو مان، باپ کی بات کو ٹھکرانا نہیں، یہ بولنا وہ بھول گئی تھی۔ آج بھی مائیں ایسا ہی کرتی ہیں، ماؤں کے اندر آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میری بات مانے، باپ کی بات مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے، اس پر زور نہیں ہوتا، بیٹا میری بات مانے۔ کیوں؟ ماں بھی تو انانیت میں ہوتی ہے، اس کے پاس بھی تو نفس ہوتا ہے، اس کے پاس بھی نفس ہوتا ہے، اس کے پاس بھی میں ہے، اس کے پاس بھی انا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں شیطان بہکا دیا، شیطان کیسے بہکائے گا؟ کہا نفس نے بہکا دیا۔ نفس کون ہے؟ نبی کا بیٹا نافرمان ہو گیا، نفس کون ہے؟ اس کے پاس کون سا نفس تھا جو بہکا گیا؟ علماء اکرام بزرگان دین فرماتے ہیں نفس 6 قسم کے ہیں۔ نفس کتنے قسم کے ہیں؟ 6 قسم کے نفس ہیں جس میں بیٹھ کر شیطان بہکاتا ہے، 6 قسم کے۔ ایک نفس مطمئنہ، ایک نفس امارہ، ایک نفس ملہمہ، ایک نفس رحمانی۔ یہ 6 قسم کے نفس ہیں، تو 6 قسم کے نفس ہوتے تو 6 قسم کی باتیں ہوتی، اور 6 نفسوں میں بیٹھ کر شیطان بہکاتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان ایک ہی نفس میں بیٹھتا ہے، ایک ہی نفس کو بہکاتا ہے۔ 6 قسم کے اس کے نفس نہیں ہے، بلکہ ایک ہی نفس کے 6 مقام ہیں، ایک ہی نفس کے 6 مقام ہیں۔
اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہے، مطمئن نہیں ہوتا شیطان کے بہکاؤ میں آ جاتا ہے تو وہی نفس امارہ ہو جاتا ہے۔ جب نفس امارہ ہوتا ہے تو ایک نفس اور ہے جو نفس ملہمہ ہے، وہ اس پر ملامت کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، اس کی بات تو کیوں مان گیا، اس کی بات تو کیوں مان گیا۔ اب شیطان کہتا ہے میں نفس میں بیٹھ کر اسے بہکاتا رہا کہ اللہ کے نبی کی بات تو نہ مان، اسے میں اندر بیٹھ کر بہکاتا رہا، مگر جب یہ شیطان کی بات مان کر برے راستے پر چل پڑتا ہے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں اس سے بری ہوں، مجھے معلوم نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات کیا کرتا ہے شیطان؟ دیکھو کتنا کہاں تک ساتھ دیتا ہے، یہ دور تک نہیں آتا، پہلے بہکاتا ہے، اب جب یہ بہک گیا اس کی بات پر عمل کر کے برے راستے پر چل پڑا، جیسے ہی چل پڑا یہ کافر ہو گیا۔ ایک نبی بلا رہے تھے، یہ گیا نہیں، کافر ہو گیا۔ اب جب کافر ہو گیا، کافر ہونے کے بعد یہ شیطان کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے، شیطان کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں تجھ سے وتڈرا ہوں، وتڈرا کر لیتا ہے، ویٹو پاور لے لیتا ہے، نہیں مجھے معلوم نہیں تو کون ہے، میں تجھ سے بے خبر ہوں، مجھ سے تجھ سے مطلب نہیں، خالا من کفرا، پھر انکار کر دیتا مجھے معلوم نہیں۔ اب جب یہ انکار کر گیا تو کس نے بہکایا؟ نفس نے بہکایا۔ نفس ہے کہاں؟ نفس ہے کہاں؟ بزرگان دین فرماتے ہیں نفس کو مارو۔ کون سا نفس ہے؟ کون ہے؟ کیا ہے نفس؟ نفس یہ ہے کیا پیٹ ہے؟ کیا ہے نفس؟ اب ہم سمجھتے ہیں نفس کو مارو کھانا پینا کم کرنا، یہی ہوگا شاید، یہ سمجھتے ہیں، نیند کم کرنا یہ سمجھتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لینا یہ نفس کو، کیا ہے کہ برے کپڑے پہن لینا، میلے کچیلے کپڑے پہن لینا، دیوانوں کی طرح چلتے پھرتے رہنا، یہ نفس کو مارنا ہے، سمجھ میں ایسا آتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے نفس؟ کیا ہے نفس کو مارنا؟ کیا ہے؟ کہاں ہے نفس؟ نفس کو مارنا ہے تو پہلے یہ دیکھو کہ نفس ہے کہاں، نفس ہے کہاں؟ میں نے کہا نفس پوری جسم میں ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں یہ بھی نفس ہے، ناخن سے اشارہ کرتے ہیں یہ بھی نفس ہے، زبان ہل رہی ہے یہ بھی نفس ہے۔ اچھا یہ سب نفس ہے، ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، نفس ابھی اس کے اندر موجود ہے، ہاتھ کاٹتے ہی نفس ہاتھ سے جدا ہو گیا اور یہاں آ گیا۔ ہاتھ میں تو نفس نہیں ہے جو نیچے زمین پر کٹ کے پڑا ہے، اس میں نفس نہیں ہے، نفس یہی ہے۔ سوچا دائیں ہاتھ میں نفس ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیا، دیکھا جو کاٹ کے پھینکا گیا ہے اس ہاتھ میں تو نفس نہیں ہے مگر اس میں موجود ہے۔ سوچا یہ پاؤں میں نفس ہے، پاؤں کاٹ کے پھینک دیا، دیکھا کہ پاؤں میں وہاں جو کٹا پڑا ہے اس میں نفس نہیں مگر اس میں نفس ہے۔ کرتے کرتے ایک آنکھ نکالی، دوسری آنکھ نکالی، ایک کان کاٹا، دوسرا کان کاٹا، سب کچھ کاٹ کے پھینک دیا مگر پھر بھی جو کٹا ہوا ہے اس میں نفس نہیں ہے، مگر ہے کہاں؟ تجھی میں نفس ہے، تجھی میں نفس ہے۔ پھر کون ہے یہ نفس؟ یہ سب ملا کر میں بنتا ہوں، ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ سب ملا کر میں بنا، مجھ میں نفس ہے، یہ سب کاٹ کے پھینک دیا تو پھر نفس کہاں ہے؟ اب نفس بولیا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو میں بولتا ہوں جان۔ جان ہم میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ جان ہے تو انگلی اشارہ کر رہی ہے، جان ہے تو پلک مار رہا ہے، روشنی دیکھ رہا ہوں، جان ہے تو کان سے سن رہا ہوں، جان ہے تو زبان سے بول رہا ہوں، جان ہے تو چل رہا ہوں۔ اچھا چلو جان ہے چل رہا ہوں، پیر کاٹ کے پھینک دو، جان چلی جائے گی کیا؟ نہیں جائے گی، پیر کاٹنے سے جان نہیں جائے گی۔ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا، جان چلی گئی کیا؟ نہیں گئی۔ تو معلوم ہوا ہاتھ میں بھی جان نہیں ہے، پاؤں میں بھی جان نہیں ہے، مگر جب ہاتھ اور پیر مجھ سے لگے ہوئے تھے اس میں بھی جان تھی، اس میں بھی جان تھی۔ میرے ہاتھوں میں بڑا جان ہے، میرے ہاتھوں میں بڑی جان ہے، بہت دور تک چلتا ہوں، میرے پیروں میں بڑی جان ہے۔ بھائی کاٹ کے پھینک دیا، پھر کہاں ہے جان؟ آنکھ ناک کان سب کاٹ کے پھینک دیا، پھر بھی جان نہیں گئی۔ ٹھیک، اب دل کاٹ کے پھینک دیا جائے تو اب پھر جان ہے کہاں؟ اب جان کو میں ایک لفظ بدلا کر بولوں گا آپ کو کہ جان نہیں، اس کا نام نفس ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ نفس اور جان کیا ہے۔
تو اب جان کو نہیں مارنا بلکہ نفس کو مارنا. تو اب نفس کیا ہے, کہاں ہے, کون ہے, اس کو ڈھونڈو کون ہے. اب نفس ہم ہی میں ہے, اس کو ڈھونڈیں گے تو ماریں گے. اس کو یہ ملیا ہی نہیں تو ماریں گے کیا؟ یہ ملے گا ہی نہیں تو ماریں گے کسے بھائی؟ جس نے ملا اس کو مار کے پھینک دیا. یہ تو بڑے بے خطا وہ بے گناہ تھے, اس کو مار کے پھینک دیا. جو گنہگار تھا, خطا کار تھا, جو اصل دشمن تھا وہ تو اندر ہی ہے. تم نے ہاتھ کو بھی کاٹ کے پھینک دیا, آنکھ کو بھی کاٹ کے پھینک دیا, پھر ہے کہاں؟ کہا جان نفس کو کہتے ہیں, اور نفس کون ہے, کہاں ہے؟ وہ ہم میں ہے تو کون ہے؟ ایک اور مثال دیں گے, شاید سمجھ میں آ جائے. میں بولتا چلا جاؤں, آپ سنتے چلے جائیں, سمجھ میں نہیں آتی بات. اب میں سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی, گھر کو جانے کے بعد آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں جائے گی, ورنہ میں سمجھانے کا حق تو نہیں ادا کر سکتا, اور نہ آپ سمجھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں. بچہ کالج پڑھتا ہے, MBBS تک کا بھی پڑھتا ہے, وہ MBBS پوری اسے اسکول کالج میں سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد آ کر تھیوری میں جب پریکٹیکل کرتا ہے تب سمجھ میں آتی ہے کہ میں کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ایک اور مثال سے سمجھاؤں گا. دوسری مثال کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے, یہ پاؤں میرا ہے, یہ آنکھ میری ہے, یہ ناک میری ہے, یہ زبان میری ہے. میں کون ہوں؟ یہ سب میرا ہے نا, تو میں کون ہوں؟ کہا یہی میں تو نفس ہے, یہی میں, یہی نفس ہے, اس کو مارو. اب اس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مارنے کا طریقہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ, میں کچھ بھی نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. میں کچھ بھی نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. میرا بڑا بھائی آ گیا, میں کچھ بھی نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. میرا باپ آ گیا, میں کچھ بھی نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. میرا استاد آ گیا, میں کچھ بھی نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. اب تو کہتے جاؤ, میں کو مارتے جاؤ. تو کہتے جاؤ, میں خود بخود مرتا جائے گا. اب جب میں مر جائے گا تو اس کے اندر سے نکلے گی بھاشا لا الہ الا اللہ. اب میں مر گیا تو یہ کلمہ تمہارا کامیاب ہو گیا. اب جب تک میں ہے کامیاب نہیں ہے. اب یہ میں کہاں کہاں چھپی ہے, یہ میں کہاں کہاں چھپی ہے. یہ میں صرف تم میں نہیں, مجھ میں بھی چھپی ہے, عالموں میں بھی چھپی ہے, درویشوں میں بھی چھپی ہے, بزرگوں میں بھی چھپی ہے, خانخواہوں میں بھی چھپی ہے, مدارسوں میں بھی چھپی ہے, مسجدوں میں بھی میں چھپی ہے. معلوم ہوا یہ چوری ہو رہی ہے تو میں چوری کر رہا ہوں, میں چوری کر رہا ہوں. میں مر گیا ہوتا, تو ہی تو ہوتا, تو یہ میں کبھی چوری بھی نہ کرتا, کسی کی چغلی بھی نہ کرتا. ہم نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں ٹیک لگا کر بھی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں. اس میں مزہ آتا ہے, بڑا مزہ. چغلی میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ کسی میں نہیں آتا بھائی. اے بولنا نہیں ہے بات, پھر بھی بول جاتی. ایسا نہیں بولنا, اللہ منع کرے, پھر بھی بول جاتی. بول بول کو بھی بول جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ نہیں بولنا, ہم نے ہمارے پیٹ کے پیچھے اس کا بھائی ہمیں اس کی غیبت کرے, سر کا بولنا نہیں حضرت, پھر بھی بولتا. بولنا نہیں حضرت کر کو بھی بولتا تو کتنا بڑا اچھا ہے, کتنا بڑا اس کے اوپر فریب کا جال پھنسا ہوا ہے شیطان نے, کتنا بڑا جال اس کے اوپر پھنسا, اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے بزرگان نے دن کیا فرمائے, اگر تیرا کلمہ پاک ہونا, تو پاک ہونا. بھائی کیا بولوں میں, آصف بن برقیہ کا تمہیں پچھلی جمعہ جو واقعہ سنے نا, کہ بلخیس کا تخت پلک چھپکنے تک لائے. کیسا لائے؟ صرف اسی طرح لائے کہ وہیں بیٹھ کر اللہ اکبر کا ایک نعرہ مارا تھا, تو ایک اللہ اکبر کے نعرے میں وہ آ گیا تھا. اب ہمیں 100 بار اللہ اکبر کا نعرہ ماریں گے, دیکھیں گے ایک موبائل ادھر سے ادھر آتا کیا؟ نہیں آتا. پھر کی نہیں آتا؟ ہمارا میں مریا نہیں نا, انہیں مر گیا تو آ جاتا ہے. اب بزرگان دین علماء اکرام فرماتے ہیں, جو کام جن کے ہاتھ میں نہیں ہوا وہ سلیمان علیہ السلام کا ایک ولی کر گیا. کون سی طاقت تھی جو کر گیا؟ قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب میں کا چھوٹا علم تھا, کتاب میں کا تھوڑا سا علم تھا.
کس میں لایا؟ وہ قرآن بول رہا ہے. قرآن فرماتا ہے اس نے وہ بلقیس کا جو تخت لایا، کیسے لایا، کس پاور میں لایا؟ وہ پاور کا نام ہے کتاب میں کا تھوڑا علم. یا اللہ، وہ بھی کتاب میں کا، قرآن میں کا نہیں. سلیمان علیہ السلام کے وقت پر قرآن آیا نہیں تھا. قرآن کی بات کرو روشن کو، قرآن نہیں تھا. کیا تھی؟ کتاب تھی جو حضرت سلیمان پر آئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، توریت یا صحیفے، کچھ بھی تھا، کتاب تھی، قرآن نہیں تھا. کتاب تھی، ام الکتاب نہیں تھی. کتاب میں کا تھوڑا سا علم، یہ معجزہ دکھا گیا، یہ کرامت کر گئی، تھوڑا علم. تو اندازہ لگاؤ، کتاب میں کا تھوڑا علم یہ کرشمہ کر گیا تو قرآن کا سارا علم کیا کرشمہ کر جائے گا؟ اب قرآن میں کا سارا علم کون سا کرشمہ ہے؟ قرآن کے سارے علم کا کرشمہ، اس کا نام مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے. حضور آپ سے ایک سوال ہے، بتاؤ کیا سوال ہے؟ حضور مان لو حضرت علی سے سوال ہو رہا ہے، مولا کائنات مان لو کہ ایک شخص کو ہم نے باندھ لیا، ہاتھ پاؤں باندھ لیا. حضرت مولا کائنات فرض کر لو کہ ہم نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا. ہاں فرض کر لیا. فرض کر لو ہم نے وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا. ہاں بند کر دیا. فرض کر لو کہ اس کی کھڑکیاں بھی ہم نے بند کر لی. مولا کائنات فرما رہے ہیں ہاں بند کر لی، فرض کر لیا. بولو کیا بات، کیا بول رہا ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے نا، یہ سوال کر رہے ہیں، اس انداز سے سوال ہو رہا ہے مولا کائنات سے. اے مولا کائنات فرض کر لو ہم نے ایک بندے کو پکڑ لیا، فرض کر لو اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے. ہاں فرض کر لیا. فرض کر لو ہم نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا. ہاں بند کر دیا. فرض کر لو ہم نے دروازے کھڑکیاں سب بند کر دی. ہاں بند کر دیا. اے مولا کائنات فرض کر لو ہر سوراخ کمرے کا ہم نے بند کر دیا. ہاں بند کر دیا. اے مولا کائنات اب بتاؤ اگر اس کی قسمت میں رزق ہے تو رزق اسے کہاں سے جائے گا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ چھوٹا چھوٹا سوراخ بھی جب بند کر دیا جائے تو اسے روٹی کھانا کپڑا پانی کہاں سے جائے گا؟ اب مولا کائنات سے سوال ہو رہا. اب سب سوال کیسے ہو رہا ہے؟ فرض کر لو، مان لو ایسا ہوگا. مولا کائنات نے جب یہ سوال سنا تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچا نہیں، کہا اچھا اب فرض کر لو. اب مولا کائنات بول رہے ہیں فرض کر لو اگر اس کی قسمت میں اسی وقت موت ہے تو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ سامنے والا کہا کہ حضور موت ضرور آئے گی. کہا جہاں سے موت آئے گی وہیں سے اللہ کا رزق بھی جائے گا. سوال و جواب سوچنے کا نہیں، یہی مولا کائنات ہے. بلقیس کا تخت لانے والا آصف بن برقیہ، اہل کتاب میں سے تھوڑا علم، وہ کرشمہ جس کے پاس پورا قرآن ہے مولا کائنات، یہ کون سا کرشمہ دکھائے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.